اعجازات کو، معجزات کو، قرآن کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ۔ اب آپ دیکھیں گے قرآن یہ کریم کس طرح نازل ہو، 23 سال میں نازل ہو، ٹکڑا ٹکڑا کر کے نازل ہو، کبھی کچھ آیت، کبھی ایک سورت، کبھی کچھ آیتیں، کبھی کچھ آیت۔ اور یہ تھوڑا سا اندازہ کرو، 23 سال کتنا ہوتا ہے، 23 ایئر، یہ کتنا ہوتا ہے؟ اور اس زندگی کے شب و روز 23 سال کے، اور جہاں کوئی موقع محال آتا ہے اس کے مطابق آیت اترتی ہے۔ ایک ہی بار تو نازل نہیں ہوا، جس پر کفار نے اعتراض بھی کیا تھا کہ بھائی ایک ہی بار کیوں نہیں نازل ہوا، تو قرآن نے جواب دیا کہ سب بھی تفاعت۔ جی اب یہ 23 سال میں کوئی واقعہ پیش آتا ہے، کسی عورت کو طلاق کا مسئلہ ہے تو طلاق کے بارے میں آیت آتی ہے، کسی کو حیض کا مسئلہ ہے، حیض کے بارے میں، کوئی تجارت کا مسئلہ ہے تو تجارت کے بارے میں آیت آتی ہے، کہیں قصاص کا معاملہ ہے، کہیں کسی اور چیز کا معاملہ ہے۔ یعنی جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں، جو زمینی حقائق ہیں، زمینی حقائق کے اعتبار سے آیت نازل ہوتی ہے۔ اور یہ اور صحابہ جو ہیں اس کو رٹتے ہیں، یاد کرتے ہیں اور لکھتے بھی ہیں۔ یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھا ہوا نہیں تھا۔ صحابہ لکھتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے تھے، زید بن ثابت ہیں ان میں، اور بھی دوسرے ہیں جن کو کاتب قرآن کہا جاتا ہے، ان کو بلایا جاتا تھا، اور ان کے پاس جو بھی ممکن تھا، ان کے پاس جو بھی ممکن ہوتا تھا۔ اب کاغذ ان دنوں اتنا اس طرح سے دستیاب نہیں تھا، اور لکھنے کے دوسری چیزیں، اب ان کو ہڈی، ان کو کوئی درخت کی جو ہے چھلکے، چوکسی اور دوسری چیزیں جو بھی میسر آتا تھا اس پر وہ محفوظ کر لیتے تھے اور لکھا کرتے تھے۔ جو یہ جو مشہور ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بار جب وہ حفاظ قرآن انتقال کر گئے، شہید ہو گئے، تو فکر ہو گئی، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر کو بلایا۔ کس کو بلایا؟ کہ جو حافظین قرآن ہیں، حفاظ قرآن ہیں، وہ دنیا سے چلے جا رہے ہیں، انتقال ہو رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ ایک زمانہ قرآن ہی موجود ہے۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے کیا، اللہ تعالیٰ نے تو ذمہ لیا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس کی حفاظت میں ہمارے ذمہ ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے زمانے میں، جب خلافت کے زمانے میں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، کہا کہ اس طرح سے ہے کہ وہ 70 حفاظ کرام شہید ہوئے تھے، تو فکر ہو گئی کہ اسی طرح اگر حفاظ کا انتقال ہوتا گیا تو قرآن محفوظ نہیں رہے گا، کہ بہتر ہے اس کو جمع کیا جائے، ایک جگہ اس کو جمع کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ حیران ہو گئے کہ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوا، تو کیسے کر سکتے ہیں، کیسے؟ تو حضرت عمر اس پر آمادہ نہیں ہو رہے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اصرار کر رہے ہیں، حضرت عمر آمادہ نہیں ہو رہے۔ جی کچھ بار حضرت عمر خود فرماتے ہیں، کچھ بار جب بار بار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا اصرار کیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ شرح صدر حاصل ہوا، اس چیز کا کیا ہوا، شرح صدر حاصل ہوا، اور اس بات پر آمادہ ہو گئے کہ ہاں یہ کرنا چاہیے۔ اب یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے کہنے سے یہ پہلے آمادہ نہیں ہو رہے ہیں، اور بار بار کہنے سے آمادہ ہو گئے۔ یہ کیا ہوتا ہے، یہ تو میرے موضوع سے اس کا تعلق نہیں ہے، لیکن بیچ میں بات نکل آتی ہے، جس کا لوگ انکار کرتے ہیں، اور یہ کان کھول کر سنو، اسی کو توجہ کہتے ہیں۔ حضرت ابو بکر نے توجہ فرمائی، اور حضرت عمر کا سینہ ہو گیا۔
نہیں تیار ہو رہے تھے، بار بار اصرار کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جی، اور حضرت عمر ہو گئے بھی، اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عمر ایسا کوئی کام کرنے والے نہیں جس کے لیے ان کا اپنا شرع صدر ہو، وہ کسی کے زور بازو سے کوئی کام کرنے والے نہیں، وہ شخصیت ہی ایسی تھی، عجیب و غریب شخصیت اللہ جل شانہ نے بنائی حضرت عمر کی شخصیت، عجیب۔ عمر تو عمر ہی تھے، کوئی ثانی نہیں، ان کا کوئی ثانی نہیں، لیکن یہاں دیکھو درجہ ابوبکر کا بھی دیکھو، اسی لیے ابوبکر کو فضیلت بعد الانبیاء افضل، بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، خود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت ابوبکر کو اللہ نے جو دیا ہے، اللہ نے جو حضرت ابوبکر کو دیا ہے، ہم اس پر رشک بھی نہیں کر سکتے، ہم اس پر یعنی رشک کرنا یہ ہے کہ یہ ممکن ہے مجھے بھی مل جائے، یہ ممکن ہی نہیں ہے جو ان کو دیا تھا، اس پر رشک کرنا کیا، تو فرمایا کرتے تھے کہ ہم اس پر رشک بھی نہیں کرتے جو اللہ نے ابوبکر کو دیا۔ اور ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ اس کی عجیب تفسیر فرماتے تھے، یہ جو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لَوْ بعدی نبی لَكَانَ عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ اب اشکال ہوتا ہے کہ ابوبکر کا درجہ زیادہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہوں گے لَوْ بعدی نبی لَكَانَ عمر، اور كما قال علیہ الصلوۃ والسلام، تو فرمایا کرتے تھے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب تھے، اتنے قریب کہ وادی میں آتے ہی نہیں، مثل سایہ کے تھے۔ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زید بن ثابت کو بلایا، اس کو بلایا زید بن کاتب روایت کاتب قرآن، حضرت زید کہتے ہیں کہ اگر میرے سر پر پہاڑ رکھا جاتا وہ مجھے اتنا بھاری نہیں لگتا، مجھے اتنی جو بات تو بھاری لگی۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ آپ قرآن کو لکھو ایک، اگر میرے سر پر پہاڑ رکھا جاتا لیکن وہ مجھے اتنا بھاری نہیں لگتا، لیکن جتنا یہ مجھے لگ رہا ہے کہ میں یہ کیسے کر سکتا ہوں، جو کام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوا۔ جی آپ حضرت عمر اس کو فرماتے رہے کچھ بار بعد کے حضرت زید بھی تیار ہو گئے، ان کو بھی شرع صدر ہو گئے، توجہ ہوگی نہیں ہوگی جی، اور یہ حدیث سے ثابت ہوا۔ اس سے اوپر کا وہ جو ثابت ہے، جبرائیل امین علیہ السلام جب آئے پہلی بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کیا کہا؟ اقرأ کما کا پڑھو، تو میں تو پڑھا لکھا نہیں، مولانا بھی کہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فغبتنی، تو جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بھینچا، زور سے بھینچا، پھر تو اقرأ کما بھی کہا، پھر ایسی کہا، پھر بھینچا، زور سے بھینچا، اتنا بھیجا فخشیت علی نفسی، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ مجھے خدشہ ہوا، یعنی مجھے کچھ نہ ہو جائے۔ اور تیسری بار اقرأ بسم ربک الذی خلق، اقرأ وربک الاعلی، اب تیسری بار جب کہا تو اب یہ نہیں کہہ رہے وہاں آنے کا ہے، اب نہیں کہہ رہے۔ بہرحال تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کیا؟ اب ہوتا ہے حضرت ابوبکر خود حافظ تھے، حضرت عمر خود حافظ تھے، نہ حضرت ابوبکر نے خود لکھا نہ حضرت عمر نے خود لکھا، حضرت عثمان بھی حافظ تھے، حضرت علی، یہ سارے حفاظ تھے۔ اب حضرت زید بن ثابت کے سپرد یہ کام کیا گیا، کس کا؟ کہ جمع قرآن کا، کہ آپ قرآن کو جمع کرو ایک جگہ اور اس کو پھر لکھا جائے۔ اب یہ سارے لوگ حافظ تھے،
خود کہتے تو لکھتے فٹافٹ، لیکن ایسا نہیں کیا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ طریقہ اختیار کیا۔ کیا طریقہ اختیار کیا؟ کہ جو آیت جس صحابی کے سامنے نازل ہوئی ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خود لکھا ہی ہے، وہ صحابی آئے اور 2 گواہ پیش کرے۔ قرآن تو صحابہ کو سب کو یاد تھا، یعنی اکثر کو یاد تھا، ایسا نہیں کیا۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کمیٹی بنی، اس میں یہ طے کیا گیا کہ جو صحابی جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وہ آیت اس سے لکھوائی ہے، اسے سنوائی ہے، اور اس کے لیے اس کو 2 گواہ پیش کر دیں، تو وہ صحابہ آتے گئے اور گواہ لاتے گئے، اور زید بن ثابت اس کو لکھتے گئے۔ اب ایک آیت رہ گئی، اس میں ایک ہی گواہ، دوسرا گواہ ملتا ہی نہیں، آیت مجھے یاد نہیں ہے اور صحابی کا نام بھی مجھے یاد نہیں ہے، اس صحابی کا نام اب اس میں ایک گواہ مل رہا ہے۔ اب شرط یہ ہے کہ 2 گواہ پیش کیے جائیں، 2 گواہ پیش کیے جائیں کہ ہمارے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس خود یہ آیت اس کو لکھوائی یا سنائی، جو بھی ہے، وہ 2 گواہ پیش کریں۔ اب یہ سارے صحابوں میں یہ منادی کر دی گئی، اور سب صحابہ جس کے پاس جو آیت جس کے پاس وہ آتے گئے، گواہ پیش کرتے گئے، ایک آیت رہ گئی اور اس میں ایک ہی گواہ۔ اب کیا مسئلہ ہوگا؟ لیکن اللہ نے اس کی حفاظت کا خود، اب ایک بار یہ وہ صحابی ہیں جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک بار یہ خصوصیت دی تھی، یہ بشارت دی تھی کہ تمہاری گواہ 2 گواہوں کے برابر، تمہاری گواہی 2 خزیمہ، تمہاری گواہی 2 گواہوں کے برابر ہے۔ اب اس کی گواہی ایک ہی تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 2 کا درجہ دیا تھا، اب یہ آئے لکھی، سمجھے؟ تو اس طرح سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس قرآن کو، یہ جو جامع قرآن حضرت یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جاتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو یہ جو ہیں یعنی قرآن کے یہ جو مطلب اس کے جز ہیں، ان کو جزوں میں جمع کیا تھا، اور ان جزوں کو ایک جگہ ایک مصحف میں جو جمع کیا وہ حضرت عثمان نے کیا رضی اللہ تعالیٰ، لیکن یہ جو قرآن کو ایک جزوں میں جمع کیا اور جو زید بن ثابت نے وہ کام کیا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر، وہ الگ الگ، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو مشہور ہے کہ حضرت عثمان جو ہے وہ جامع قرآن ہے، اور وہ بھی صحیح ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قرآن یہ جو الگ الگ جزوں میں جمع کیا تھا، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر حضرت زید بن ثابت نے ان کو پھر ایک جگہ جمع کیا اور 7 مصحف تیار کیے گئے حضرت عثمان کے زمانے میں، جن کو مدینہ، مکہ، کوفہ اور مصر یعنی مختلف جگہوں پر بھیجا گیا تھا۔ 7 مصحف جمع کیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں۔ تو یہ طریقہ یعنی کہنے کا یہ مطلب تھا کہ اس زمانے میں کاغذ کے اور ان چیزوں کے، لیکن قرآن لکھا ہوا تھا۔ یہ جو کچھ غیر جو مطلب جو ہے غیر یہ تانا دیتے ہیں کہ یہ قرآن جو بعد میں لکھا گیا یا بعد میں جمع کیا گیا، یہ صحیح نہیں ہے۔ اب آپ حدیثوں کو آپ یعنی برا گردانی کریں یا حدیث شریف آپ سنتے ہیں پڑھتے ہیں، آپ وہاں دیکھیں گے کہ
جمعہ کے دن سورہ حامیم سجدہ